بسم اللہ الرحمن الرحیم حب نبیکم و حب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن والحدیث۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی احادیث پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث پاک کے اندر 3 چیزوں کی تعلیم فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تعلیم سے مراد کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے نبی سے پیار کیا کرو، اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ تم اہل بیت کا ادب کیا کرو، احترام کیا کرو، اور تیسری تعلیم یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور احادیث رسول کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اپنی اولاد کو یہ 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ پہلی تعلیم کہ اپنے نبی سے پیار کیسے کرنا ہے، اپنے نبی کا ادب کس طرح کرنا ہے، اپنے نبی سے الفت کیسے کرنی ہے، اپنے نبی کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور دوسری اپنی اولاد کو یہ تعلیم دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کس طرح پیار کرنا ہے، ان کا کس طرح احترام کرنا ہے، ان کی کس طرح اتباع کرنی ہے، اور تیسری تعلیم حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو یہ دو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، اور احادیث رسول کو۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم پوری امت کو دی کہ لوگوں، اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھایا کرو۔ حب رسول کیا ہے؟ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اور تیسرے پارے میں یوں بھی ارشاد ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا کہ لوگوں، محبوب اعلان کر دے، اگر وہ مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو میرے پیار کرنے سے پہلے میرے محبوب کی اتباع کریں، اور جب میرے محبوب کی وہ اتباع کریں گے تو میں انہیں اپنا حبیب بنا لوں گا، اور ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، کیونکہ میں ہی غفور اور رحیم ہوں۔ تو معلوم اور ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ضروری ہے، اور ایک حدیث رسول ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لے۔ حضرت عبد الرحمن سفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ شہر بخارا کے اندر ایک سید زادی تھی، وہ بیوہ ہو گئی، اس کے کچھ بچے بھی تھے، گھر کے اندر غربت نے ڈیرا لگا دیا، کھانے پینے کے تمام معاملات ختم ہو گئے۔ اب وہ سید زادی گھر سے نکلی، ایک مسلمان امیر ترین محل کا مالک تھا، اس کے دروازے پہ چلی گئی اور اسے جا کر بتایا کہ میں سید زادی ہوں، میں آل رسول ہوں، میری رگوں میں خون رسول ہے، میرے معصوم بچے ہیں، کئی دنوں سے پیاسے اور بھوکے بیٹھے ہیں، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ اس مسلمان نے، جو امیر ترین آدمی تھا، اس کے منہ سے جملہ نکلا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سید زادی ہو؟ کیا تمہاری پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ تم آل رسول ہو؟ وہ خاموش، پریشان ہو کر اس گھر سے باہر نکل آئی، اور چلتے چلتے شام کا وقت ہوا، ایک مجوسی کے دروازے پہ چلی گئی، دروازہ بجایا، اندر سے مجوسی نکلا اور کہا
میں ایک مسلمان ہوں اور رسول اللہ کی بیٹی ہوں, سیدزادی ہوں, بیوہ ہوں, میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں, میں خود بھی بھوکی اور پیاسی ہوں. اس مجوسی نے رسول اللہ کا جب نام سنا, دروازے کھول دیے, اندر بٹھایا, پانی پیش کیا, لنگر پیش کیا, خدمت کی, اور کچھ لنگر اپنے نوکروں کو کہا کہ جاؤ ان کے بچوں کو بھی دے کر آؤ. جب بچوں کو لنگر دے کر نوکروں کو بھیجا, سیدزادی نے شکریہ ادا کیا. وہ چلتے چلتے اپنے گھر پہنچتی ہے. رات آتی ہے. وہ مسلمان جس نے یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سیدزادی ہو, وہ مسلمان خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے. حضور کے چہرے پر ناراضگی کے کچھ اثرات تھے. حضور علیہ السلام نے اس سے چہرہ پھیر دیا اور آپ جنت الفردوس کے اندر موجود ہیں. اور جہاں حضور اکرم بیٹھے وہاں ایک بہت خوبصورت, عمدہ اور پیارا ایک محل تھا, اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ مسلمان کا محل ہے. اب وہ مسلمان جو حضور کا دیدار کر رہا ہے اور جس نے یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سیدزادی ہو, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں. حضور چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. یا وہ دوسری طرف آتے ہیں, حضور دوسری طرف چہرہ پھیر لیتے ہیں. آقا علیہ السلام کی خدمت میں اس مسلمان نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں, میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوں. اور پھر چوتھا سوال یہ کیا کہ حضور یہ بتائیں یہ محل بڑا خوبصورت ہے, کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا ہے. تو کہنے لگا کہ حضور میں بھی تو مسلمان ہوں, آپ یہ محل مجھے عنایت کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آقا میں نے کلمہ پڑھا ہے, میں ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزارتا رہا ہوں. پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں. حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ حضور میرے پاس یہی دلیل ہے کہ میں نے آپ کا دیدار بھی کیا ہے, کلمہ بھی پڑھا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دروازے پر میری بیٹی آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے کچھ دے دو, میں قیامت کے دن اپنے نانے کی دربار میں آپ کی سفارش کروں گی. اور تم نے یہ کہا تھا, جب اس بیٹی نے کہا کہ میں سیدزادی ہوں, تم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سیدزادی ہو. اب وہ شخص مسلمان جو تھا سمجھ گیا کہ رسول پاک اس لیے ناراض ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو اپنے دروازے سے ناراض کر کے بھیجا تھا. اب وہ شخص سب کچھ چھوڑ کر اس بیٹی کو تلاش کرتے کرتے مجوسی کے دروازے پر پہنچا اور کہا مجھے پتہ چلا کہ یہاں وہ مسلمان بیٹی سیدزادی آئی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ ہاں آئی ہے. تو کہنے لگا کہ میں 1000 درہم دینا چاہتا ہوں, میری ملاقات کرا دیں. اس مجوسی نے کہا کہ میں ان سے ملاقات نہیں کرا سکتا, وہ تو بڑی برکت والی بیٹی ہے, بڑی وقار اور بڑی عزت والی بیٹی ہے. اس بیٹی کے قدم کی وجہ سے, اس بیٹی کے آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار بھی کرایا ہے. اور جب میں نے حضور کا دیدار کیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان, آج میں تمہیں اپنا اس لیے دیدار کرا رہا ہوں کہ تم نے میرے آل کا احترام کیا ہے. اور ساتھ ہی حضور اکرم نے فرمایا کہ آج کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہوگا اور جنت کے اندر یہ محل عطا کرنا مصطفیٰ کریم کا کام ہوگا. تو وہ بیٹی اتنی برکت والی ہے, اتنی شان والی ہے, اس کے قدم کی وجہ سے آج میں مسلمان ہوا ہوں, آج مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے اور آج میں نے جنت کے اندر اپنا محل بھی دیکھ لیا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ میرے عزیز بھائیوں, آل رسول کا احترام کیا کرو, حضور کی آل کا ادب کیا کرو, حضور کی اولاد کا احترام کیا کرو. اور کبھی بھی زندگی میں تمہیں سیدزادہ مل جائے
یہ کوشش مت کرو کہ تم اس کو کنڈ کرو، کوشش یہ کرو کہ آپ نیچے بیٹھ جاؤ، سید کو اونچا بٹھا دو، کوشش یہ کرو کہ سید زیادہ آگے چلے اور تم پیچھے چلو، کیونکہ یہ قول میرے ابو بکر صدیق کا ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تو آگے آگے مصطفیٰ ہوتے، پیچھے پیچھے سیدنا صدیق اکبر ہوتے، فاروق اعظم ہوتے، عثمان غنی ہوتے، مولا کائنات ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز حب رسول، دوسری چیز حب آل رسول، اور تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت سکھایا کرو۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔